السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈیلی ویڈیو کے تحت الحمدللہ ایک حدیث روزانہ سیکھتے ہیں۔ کبھی کسی حدیث کے ذریعے ہم فضائل اعمال کی طرف بڑھتے ہیں تو کبھی کسی حدیث کے ذریعے ہم معاشرتی برائیوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ آج کی حدیث کی خاص بات یہ بھی ہے کہ بیک وقت ہمیں ایک سوچ کو پروان بھی چڑھانا ہے اور ایک رویے کی مذمت بھی کرنی ہے۔ قانون قدرت ہے کہ ہر معاملے میں افراط و تفرید سے منع کیا گیا ہے، نہ کمی نہ زیادتی، نہ ہی دین کے معاملے میں پیچھے رہو، نہ ہی حد کو کراس کرو، تجاوز کرو۔ ہر معاشرے میں امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور، با اختیار و با اقتدار اور بے آسرا و بے یار و مددگار، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک تھاٹ یہ بھی ہے کہ جہاں ان لوگوں کو جو کمزور ہیں، جو معذور ہیں، جو ایب نارمل ہیں، جو اسپیشل ہیں، ان کو رعایت دی جاتی ہے، ان کو پروان چڑھایا جاتا ہے، ان کی خاص جگہ رکھی جاتی ہے، اپنے حقوق بھی انہیں دے دیے جاتے ہیں، اپنا نمبر بھی انہیں دے دیا جاتا ہے، اپنی باری بھی انہیں دے دی جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسے لوگوں کو نکما، کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا کہ حدیث ایک ہے، لیکن اس حدیث کے ساتھ ہم نے ایک رویے کو پروان چڑھانا ہے اور دوسرے رویے کی مذمت کرنی ہے۔ یعنی جہاں اسپیشل لوگوں کو، اسپیشل بچوں کو رعایت دی جاتی ہے، ہم نے اسے پروموٹ کرنا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں یا پھر انہیں حقیر سمجھتے ہیں تو اس رویے کی مذمت کرنی ہے۔ صحیح ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہاری مدد تو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! انسان سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی خوبی تھی، اسی لیے رب نے مجھے نوازا، اور پھر وہ اپنے سے نیچے والے کو کمتر اور حقیر سمجھتا ہے کہ بیچارہ اس کو تو کچھ کرنا نہیں آتا، زمانے کے ساتھ چلنا نہیں آتا، شاید عقل نہیں ہے، یا پھر کسی معذور یا اسپیشل بچے کے والدین سے کوئی ایسی بات کرتے ہیں یا کمنٹ پاس کرتے ہیں یا حقارت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں یا اور کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنے اور ان کے بچوں کا کمپیئر شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے کی کیا ایج ہے؟ اچھا ابھی بھی نہیں چل سکتا، اچھا ابھی بھی نہیں بول سکتا، اچھا میرا بچہ تو ماشاءاللہ 9 ماہ میں بھاگنا سیکھ گیا تھا، یا میرے بچے کے دانت تو اتنے شروع میں نکل آئے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نوازا گیا ہے۔ آج سے یہ بات اپنے اذہان میں نقش کر لیں کہ تمہارے رب نے ان سے عارضی دنیا کی کوئی نعمت لے کر ابدی آسائشیں الاٹ کر دیں، جبکہ تمہیں عارضی دنیا کی آسائش نعمتیں دے کر ایک بڑے مشکل امتحان میں ڈال دیا۔ ناظرین، ہمیں اس رویے کی مذمت کرنی ہے۔ وہاں دوسری طرف جو لوگ رعایت دیتے ہیں ان کی سوچ کو پروان چڑھانا ہے، انہیں سپورٹ کرنا ہے۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں ہمارے کمزوروں کی وجہ سے رزق بھی دیا جاتا ہے اور مدد بھی کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے کمزوروں، غریبوں، بیماروں، خاص بچوں، بے آسرا و بے معیار و مددگار لوگوں، بہن بھائیوں سے محبت، مودت، اپنائیت سے رہنا ہے اور اسی سوچ کو پروان چڑھانا ہے، جبکہ تحقیر آمیز رویہ یہ ہمیں ہی پستی میں ڈال سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔